اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، تاریخ کا وہ پہلو جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے خط لکھ کے بھیجا۔ خط میں ایک معاہدہ کرنے کو کہا۔ معاہدہ یہ تھا کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر میں نبی، یا پھر میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کا جواب لکھا اور خط کے جواب میں لکھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خط لے کر کون جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا موت کو گلے لگانا تھا۔ اس کے پاس لشکر تھا جو کہ نیز و تلواروں سے لیس تھا۔ ایک صحابی جو چاپڑی فروش تھا، راوی لکھتا ہے کہ جسمانی طور پر کمزور اور مدینے کی گلیوں میں پھیر کر کھجورے بیچا کرتے تھے۔ 12 بچے تھے اس کے۔ فوراً برق رفتاری سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، حضور میں جاؤں گا۔ اس دوران کھجور کھا رہے تھے۔ آدھی کھجور ابھی منہ میں تھی کہ فٹافٹ سے جب یہ بولا کہ حضور میں جاؤں گا تو کچھ کھجور کے ٹکڑے صحابی نیچے بیٹھے تھے ان پہ گر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ تجھے جانے کی بڑی جلدی ہے۔ تو کہنے لگا اگر کھجور کھاتے ہوئے ڈیوٹی کسی اور کو مل جاتی تو پھر میرا کیا ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس بلایا، اپنا گھوڑا دیا، نیزہ دیا، کہا ذرا ڈٹ کے جانا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ فکر ہی نہ کریں، مفاہمت نہ سکھا، جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ راوی لکھتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے کمزور شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خط تما دیا تو یوں نکلا جیسے کوئی جرنیل جاتا ہے۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں۔ مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے۔ اسی دربار میں موجود ایک شخص جو بعد میں اسلام قبول کرتا ہے، اس روایت کو نقل کرتا ہے کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول جب مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو پوری جرت اور شجاعت کے ساتھ نیزے کو فرش میں گاڑ دیا۔ مسلمہ نے پوچھا کون ہو؟ تو برق رفتار آواز میں گرجتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے چہرے سے دیکھ کر پہچان نہیں لیا کہ میں محمد عربی کا غلام آیا ہے؟ ہمارے تو چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم سچے رسول کے امتی ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے۔ مسلمان نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو خط کا جواب تما دیا۔ خط پکڑتی مسلمان نے ساتھ کھڑے غلام سے کہا کہ خط پڑھو۔ اب بڑے دربار میں جب اس نے بآواز بلند خط پڑھا، خط میں خود کو کذاب کہتے ہوئے، جھوٹا کہتے ہوئے سنا تو مسلمہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گرجدار آواز سے میان سے تلوار نکالی اور حبیب بن زید کی گردن پر رکھ دیا اور پوچھا تمہارے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیال نہیں، یقین ہے، جسے میرا نبی جھوٹا کہہ دے وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ تو ساتھ سمندر سیاہی بنا دے اور اپنے دامن سے اس داغ کو دھونا چاہے سچ لے کے تو پھر بھی کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو مسلمہ کذاب کہنے لگا ذرا پلٹ کر پیچھے دیکھ، تیرے پیچھے میرا ایک لشکر کڑا ہے، تلوار نیزے تیر تیرے جسم میں پیوست کر دیں گے۔ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو جانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے خط دیا تو میں خط لے کے نکلا۔ میرے 12 بچے ہیں جن میں سے کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ ابھی چل نہیں سکتے، لیکن میں خط پکڑ کر ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اپنے گھر کو نہیں دیکھا تھا۔ اب پلٹ کر تیرا پیچھے کڑا لشکر کیا دیکھوں؟ تو جو کر سکتا ہے کر لے، میرا خیال یہی ہے۔ اس سے غصہ آیا، اس نے تلوار چلائی، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کاٹ دیا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو انہیں آزماتا ہے جو بدر سے لے کے احد تک آزمائے گئے ہیں، ہم اپنی بات سے نہیں ٹلنے والے۔ اسے غصہ آیا، پھر تلوار چلائی، دوسرا بازو کاٹ لیا۔ حبیب بن زید کہتے ہیں تو موت سے انہیں ڈراتا ہے جو ہر نماز فجر کے بعد شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ جب آگ بگولا ہو گئے تو تلوار چلائی اور گردن تن سے جدا کر دی۔ ادھر گردن تن سے جدا ہوئی، ادھر مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور فرمانے لگے کہ جانتے ہو میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت اشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔